الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شادی شدہ زندگی کے مشکلات کا حل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ ایک مسلمان کے لیے زندگی کا ہر حصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مانند ہونا یہ ضروری ہے، خواہ وہ تجارتی معاملات ہوں، شادی شدہ معاملات ہوں، یا تہذیبی، ثقافی وغیرہ معاملات ہوں۔ ان تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ اور بہترین نمونہ ہے۔ اب آئیے میں آج اس بات کی کوشش کروں گا شادی شدہ زندگی میں درپیش ہونے والے مسائل اور مشکلات کا حل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کروں اور آپ تمام ناظرین کے سامنے اس کو رکھوں، تاکہ ہم تمام اس علاج کو اپنائیں، اس طریقے کو اپنائیں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زندگی کے پریشانیوں کو، مشکلوں کو حل کیا۔ آج کا یہ موضوع بڑا ہی اہم اور بڑا ہی مفید ہے، اس ناحیے سے کہ آج ہم جب معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو جگہ جگہ گھریلو اختلافات، طلاق اور خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ ان کے مسائل کے پیچھے اسلامی علاج، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں درپیش مسائل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیسے علاج کیا، یہ ان تمام سے ناواقفیت، نامعلوم ہونے کی وجہ سے کافی لوگ اپنے رشتوں کو، ناتوں کو توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں ایک بڑی پیاری حدیث نقل کی ہے۔ حدیث نمبر ہے 3895۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اب آئیے ایک اور حدیث جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں روایت کیا ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے، حدیث کا نمبر ہے 2813۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة فيجيء أحدهم فيقول صنعت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي فيدنيه فيقول نعم أنت امام جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے وہ اپنا تخت عرش پانی پر رکھتا ہے اور اپنی تمام لشکر شیطانوں کو زمین میں پھیلا دیتا ہے تاکہ وہ فتنہ اور فساد پھیلائیں۔ سب سے زیادہ محبوب ترین شیطان ابلیس کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ فتنہ پھیلایا ہوا ہوگا۔ کوئی آئے گا کہے گا کہ میں نے یہ فتنہ پھیلایا، ایسا فتنہ پھیلایا، ابلیس کہے گا تو نے کچھ کیا نہیں۔ یہاں تک کہ ایک شیطان آئے گا، وہ کہے گا میں ایک انسان کو اس کی بیوی سے اتنا لڑایا کہ ان دونوں کو میں نے بالآخر جدا کر دیا۔ شیطان خوش ہوتا ہے، اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم ہو کام کرنے والے والا اگر کوئی ہے، کام میں کامیاب ہونے والا ہے تو تم ہو۔ پتہ لگا یہ اتنا بڑا اہم موضوع ہے۔ کیوں شیطان اس کو اتنا اہمیت دیتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر نہ صرف ایک مرد اور بیوی الگ جدا ہوتے ہیں بلکہ درمیان میں بچے پس جاتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، دو خاندان جدا ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پورا کا پورا معاشرہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے کام سے پورا کے پورے معاشرے کو، چھوٹا کام بڑا فائدہ، اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو وہ تمام ان حل کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں اور مشکلوں کا حل کیسے نکالا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں کو حل کرنے کے دو قسم کے طریقے اپنائے۔ پہلا طریقہ وقائی، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا، مشاکل پریشانیاں آنے سے پہلے کچھ ایسے طریقے اور بنیادیں بنانا جس سے وہ پریشانیاں آئیں ہی نہیں۔ اور دوسری قسم کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا وہ ہے دفاعی، پریشانیاں مشاکل آ جانے کے بعد، گھر جانے کے بعد ان پریشانیوں کو دور کرنے کے طریقے۔ آئیے میں انشاءاللہ مستقل اگلے دروسوں میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کروں گا۔ آج احتیاطی تدابیر کی قسم میں ایک طریقے پر روشنی ڈالوں گا، وہ ہے اپنے گھر والوں کو، بیویوں کو مالی حیثیت سے انہیں اطمینان اور خوش رکھنا۔ مالی حیثیت دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک سکون کا گھر فراہم کرنا جہاں پر آپ کے گھر والے بآسانی اور اطمینان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس گھر میں وہ رہ سکیں، اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق۔ ایسا نہیں کہ کوئی بڑا محل خریدا جائے، اپنی طاقت کے موافق ایک ایسا چھوٹا سا جتنا بھی آپ کو طاقت ہوگی ایک گھر خریدا جائے جس میں آپ کے گھر والے اطمینان اور سکون کی سانس لے سکیں۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة فزعا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھبرائے ہوئے اٹھے، ویقول سبحان اللہ، اور کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ماذا انزل اللیل من الخزائن وماذا انزل من الفتن، کیا کیا خزانے اتر رہے ہیں اس رات، کتنے پریشانیاں اور فتنے اتر رہے ہیں۔ من یوقظ صواحب الحجرات، کون ہے جو ان سونے ان گھر والیوں کو جگا دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پتہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کو الگ الگ مستقل ایک اپنی حیثیت سے مطابق ایک ایسا گھر دیے تھے جس میں وہ سکون کی چین کی سانس لے رہے تھے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح سکون کا گھر نہ ہونا کیسے مشکلوں کا باعث سبب بنتا ہے۔ آپ جہاں پر رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے تم جب پوچھیں گے تو کوئی یہ سبب آپ کو ضرور بتائے گا، وہ کہے گا کہ مجھے اس گھر میں سکون نہیں ہے۔ بیوی کہے گی مجھے میرے شوہر کے گھر میں سکون نہیں ہے، تو بیچاری کہاں بھاگے گی؟ اپنی طاقت کے موافق ایک سکون کا گھر دینا ضروری ہے، ورنہ رشتے ٹوٹیں گے، فتنے بڑھیں گے۔ دوسرا، مالی تعاون فراہم کرنا، دوسرا معنی، دوسرا طریقہ نان و نفقہ، روزی روٹی کا، پہننے کا اپنی حیثیت کے موافق انتظام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کو اپنی حیثیت کے مطابق ان تمام چیزوں کو وہ فراہم کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی کے 4 ذریعے تھے، انکمنگ کے 4 ذریعے تھے۔ ایک ایسا چینل جو آپ کی اپنی آواز ہے، حق اور سچ سے ترتیب دیا ایمان کا ساز ہے۔ رسالہ اردو، دین کی سادگی میں لپٹا روشن سفر کا آغاز ہے۔ رسالہ اردو، آمدنی کا پہلا ذریعہ مال فیح ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 4033 میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله، بنو نذیر کا جو مال تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال فے تھا۔ وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خاصةً، اور یہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ وَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مالوں میں سے اپنی بیویوں کے اوپر بیک وقت 1 سال کا خرچ دے دیا کرتے تھے، ان میں سے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ پتہ لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا نان و نفقے کا بڑا بہترین خیال کیا کرتے تھے۔ 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، پورے 1 سال کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں اناج
ڈال دیا کرتے تھے تاکہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی کا دوسرا ذریعہ مال غنیمت تھا۔ مال غنیمت میں سے دشمن سے لڑنے کے بعد جو مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کو لگتا تھا اس میں سے 25واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، جس کو عربی میں خمس الخمس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا آمدنی کا ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الصفی تھا۔ مال غنیمت آنے کے بعد تقسیم ہونے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے لیا کرتے تھے۔ چوتھا آمدنی کا ذریعہ ہدایہ اور تحفے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے بادشاہ اور کافی لوگ انہیں ہدایہ تحفے دیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بالمقابل اس سے بہترین تحفہ دے کر کے بھیج دیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں باب قبول الہدیہ میں ایک بڑی پیاری حدیث نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 2676 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بطعام سأل عنه اہدیۃ ام صدقہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا، کوئی چیز آتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے کیا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اگر کہا جاتا فإن قیل صدقۃ قال لأصحابہ کلوا ولم یأکل وإن قیل ہدیۃ فضرب بیدہ فأکل معہم۔ اگر کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے اور صحابہ بھی اس میں شریک ہو جاتے۔ اگر کہا جاتا یہ صدقہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کہتے کہ تم کھا لو، اور وہ خود نہیں کھاتے تھے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیز رشتوں کو توڑنے اور جوڑنے کا کتنا اہم رول ادا کرتی ہے۔ جب آپ ٹوٹے ہوئے رشتوں سے سوال کریں گے تو ان کا ایک جواب یہ بھی ہوگا کہ میرے شوہر مجھ پر خرچ نہیں کرتے ہیں، میرے شوہر مجھ پر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد رشتہ دھیرے 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 ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مسلمان پر اللہ رب العالمین نے اپنی بیویوں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری دی ہے، اپنی بساط کے موافق، اپنی طاقت کے موافق، اپنی حیثیت کے موافق۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے موافق وہ خرچ کرتا رہے۔ اب آئیے میں ایک شبہ کا ازالہ کرتا چلوں۔ شبہ کیا ہے؟ پہلے حدیث سنا دیتا ہوں پھر شبہ کا ذکر کرتا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں کتاب الہبہ میں 2576 میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ عن عروۃ قال قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عروہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ان کننا لننظر الى الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم چاند پہلا دیکھ لیتے، دوسرا چاند دیکھ لیتے، تیسرا چاند گزر جاتا، فما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ہانڈی نہیں سلگتی تھی، کھانا نہیں بنتا تھا۔ عروہ کہتے ہیں فقلت یا خالہ فما کان یعیشکم، تب تو تمہارا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ قالت الاسودین التمر والماء، دو کالی چیزوں پر، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ الا انه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار وكانوا يمنحونه فكان يسقينا منه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہی دو چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، مگر کبھی کبھی جو انصار ہمارے پڑوس ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دودھ لا کے دیا کرتے تھے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سیراب کرتے تھے۔ اس حدیث سے
ایک بظاہر ایک شبہ نظر آتا ہے، وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں فاقہ کی زندگی گزارا کرتے تھے، فاقے کی زندگی گزارا کرتے تھے اپنی زندگی میں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ یہ مرحلہ جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں، یہ اسلام کا ابتدائی مرحلہ تھا، جہاں پر پیٹ پر پتھر باندھ کر صحابہ کرام تمام اپنی زندگیاں گزار رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے تھے۔ امام ابن حجر، حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 119 میں ذکر کیا، وفیہ ذکر الرجل ما کان فیہ من الضیق بعد ان یوسع اللہ علیہ، کہ اس حدیث سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ اپنی پرانی زندگیوں کو سامنے بیان کرتا ہے کہ ہم پچھلے زمانے میں 10 سال پہلے 20 سال پہلے بڑے ہی فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے، اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے، تو ایسا بیان کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا زیادہ اور شکر گزار بنتا ہے۔ اب آئیے، یہی مفہوم اس حدیث کا ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک دوسری حدیث سے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث نمبر 3128 میں بیان کیا ہے، کان الرجل یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلات حتى افتتح قریظة والنضیر وكان يرد عليهم بعد ذلك۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی مرحلہ ایسے گزرا کہ کوئی آدمی آتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دیے جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر زندگی گزار لیتے، یہاں تک کہ جب قریظہ اور نضیر فتح ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں پر کو وہ تمام مال لوٹا دیے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ پتہ چلا ابتدائی مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی اور فاقہ کشی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اسی شبے سے متعلق ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتے چلوں، وہ ہے امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں کتاب الرقاق میں ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، حدیث نمبر ہے 7911۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ تو مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھ، مسکین بنا کر کے موت دے، اور قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں مجھے اٹھا۔ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعا کر رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ آمدنی کے ذرائع کو اپنائے بغیر گھر میں روٹی پر زندگی گزر بسر کرے، بلکہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 آمدنی کے ذریعے میں نے بیان کیا، اسی طرح ہر مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ وہ آمدنی کے تمام ذرائع کو اپنائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی ضرورت سے بڑھ کے پیسہ بچ جاتا، چیزیں بچ جاتی، سب کا سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے، سب کا سب دوسرے لوگوں کی ضروریات میں اس کو لگا دیتے تھے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں باب حسن الخلق میں جابر رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی پیاری حدیث اس سے متعلق بیان کی ہے، جس کو بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں ما سئل عن شيء ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن شيء فقال لا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور عادت یہ تھی کہ ان سے کبھی بھی کوئی بھی چیز پوچھی جائے تو اس کو نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کو دے دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اپنی ضرورت کو بھی چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مالدار ترین انسان تھے. آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کی تھیلیاں آیا کرتی تھی مال غنیمت میں، مال فے میں، مگر اس میں سے ایک چھوٹا بھی حصہ اپنی ضرورت سے بڑھ کر کے وہ نہیں رکھا کرتے تھے. تمام کا تمام خرچ کر دیتے تھے، اپنی بیویوں کی ضروریات کو پورا کر کے جو بھی بچ جاتا تھا مسلمانوں کے راہ میں لٹا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ازدواجی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں درپیش مسائل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. Mm-hmm.